السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ ان صحابی کا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس واقعے کو غور سے سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ یہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں اور بڑے عبادت گزار تھے، راتوں کو تہجد پڑھنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، صرف اتنا معاملہ تھا کہ یہ صحابی اپنی ماں کے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیتے تھے، یعنی اپنی ماں کی اتنی بات نہیں مانتے تھے جتنی بات اپنی بیوی کی مانتے تھے۔ ان صحابی کا آخری وقت آیا اور ان کی بیوی نے انہیں کلمہ پڑھنے کے لیے بولا، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ ان کا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن زبان پر کلمہ جاری ہو ہی نہیں رہا۔ ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر کے آقا علیہ السلام سے بتاؤ کہ علقمہ کا آخری وقت چل رہا ہے لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ علقمہ کا آخری وقت چل رہا ہے لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے حضرت علقمہ سے کلمے کے لیے کہا کہ کلمہ پڑھیے، لیکن حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ پھر بھی جاری نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علقمہ کی ماں ہے؟ تو بتایا گیا جی ہاں، ان کی والدہ زندہ ہے، ان کے والدہ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدہ کو بلاؤ۔ حضرت علقمہ کی ماں کو بلایا گیا اور پوچھا کہ تمہارا ان کے ساتھ میں کیسا معاملہ ہے؟ کہنے لگی کہ یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، یہ تو راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، خوب قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے ساتھ میں ان کا کیسا معاملہ ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں ان سے ناراض ہوں، میں ان سے ناراض ہوں کیونکہ یہ میرے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میری بات کو نہیں مانتا، اپنی بیوی کی بات کو مانتا ہے، اس لیے میں ان سے ناراض ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا آخری وقت چل رہا ہے، اس لیے تم ان کو معاف کر دو، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، تم ان کو معاف کر دو۔ ماں نے کہا کہ نہیں، میں معاف نہیں کروں گی، انہوں نے میرا دل دکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم کیا کہ میرے صحابہ جاؤ اور لکڑیاں اکٹھی کر کے لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور پھر لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ جب لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ علقمہ کو اٹھاؤ اور اس آگ میں ڈال دو تاکہ اس آگ میں علقمہ جل جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں کا دل تو الگ ہی ہوتا ہے۔ ماں کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میرے لخت جگر کو، میرے دل کے ٹکڑے کو میرے سامنے آگ میں جلاؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علقمہ کو معاف کر دو، جہنم کی آگ تو اس آگ سے بھی 70 گنا زیادہ بڑھ کر ہے، جہنم کی آگ تو اس آگ سے زیادہ خطرناک ہے، اگر تم نے علقمہ کو معاف نہیں کیا تو اس سے زیادہ خطرناک آگ میں علقمہ کو جلنا پڑے گا، اس لیے تم اسے معاف کر دو۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا، ان کی ماں نے بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ گواہ رہیے، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا اور ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے دوستو، اس واقعے سے یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی کہ ماں کی ناراضگی کی وجہ سے آخری وقت میں انسان کلمے سے محروم ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو میں صحابی کا واقعہ بتا رہا ہوں جو راتوں کو اٹھنے والے، تہجد پڑھنے والے، دنوں کو عام دنوں میں بھی روزہ رکھنے والے۔ میرا اور آپ کو تو کوئی معاملہ ہی نہیں، صحابہ کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ جب ایک صحابی والدہ کی ناراضگی کی وجہ سے آخری وقت میں کلمے سے محروم ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ اس لیے میرا آپ سب نوجوانوں سے یہ کہنا ہے کہ اللہ کے واسطے اپنی ماں کو کبھی ناراض مت کرنا۔ مجھ سے بھی کئی عورتوں نے یہ بات بتلائی، کئی ماؤں نے یہ بات بتلائی
کہ جی ہمارا بیٹا کوئی چیز کھانے کی لے کر کے آتا ہے اور سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتی رہ جاتی ہیں، یعنی ماں دیکھتی رہ جاتی ہے بیٹا جب کوئی سامان لے کر کے آتا ہے۔ تو ان ماؤں نے مجھ سے بتلایا کہ جب ہمارا بیٹا سامان لے کر کے سیدھا اپنے کمرے میں جا کر کے گھستا ہے، بیوی کو جا کر کے دیتا ہے اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، تو ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں بہت ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی بیوی کو سامان مت لا کر دیجئے، یا بیوی کی آپ خدمت مت کیجئے، آپ کیجئے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے بھی حقوق رکھے ہیں، ان کا بھی خیال رکھیے۔ ماں کے حقوق کا ایک دائرہ ہے، اپنی ماں کے حقوق کو بھی ادا کیجئے اور بیوی کے حقوق کو بھی ادا کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ماں ہم سے ناراض ہو، اور میرے بھائی اور دوستوں کہیں ہمارے ساتھ میں ایسا نہ ہو جائے جیسے ان صحابی کے ساتھ میں ہو رہا تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ماں باپ کی خدمت کریں گے، ماں کی اطاعت کریں گے۔ اگر ماں ہم سے ناراض ہے تو میرے بھائی اور دوستو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی ماں کے پاس جائے اور ماں سے کہے کہ اماں مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہیں ہوگی، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے ماں کو ایسا دل دیا ہے، آپ ایک بار کہیں گے، دو بار کہیں گے، ماں آپ کو معاف فرما دے گی۔ یہ دل اللہ نے ماں کو دیا ہے، اس لیے ماں باپ کی خدمت کیجئے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ماں کی خدمت کریں گے، باپ کی اطاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔